الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا و مسلما. سامعین و ناظرین، آج کی محفل میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں. مرد کے لیے کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ یاد رکھیے، آج کل ہمارے معاشرہ میں نوجوانوں میں ایک فیشن عام ہے انگوٹھی پہننا. سونے کی انگوٹھی، دھات کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی اور کئی انگوٹھیاں. یہ ایک معاشرہ میں بیماری پھیلتی جا رہی ہے فیشن کے نام پر. میں آج کی اس محفل میں اسی بیماری کے ازالے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مرد کے لیے کس چیز کی انگوٹھی اور کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے. یاد رکھیے، مرد کے لیے چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. نہ تو سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور نہ کسی اور دھات، مثلا پیتل، تانبا، المونیم، لوہے وغیرہ کی انگوٹھی قطعاً جائز نہیں ہے. احادیث طیبہ میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میری امت کے مردوں پر سونا حرام قرار دیا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پیتل، تانبا، لوہے کی انگوٹھی اور زیورات یہ جہنمیوں کے زیورات ہیں. لہذا جو آدمی دھات کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی پہنے، گویا وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا. رہی یہ بات کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، میرے لفظ پہ غور کیجئے. ایک مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، بہتر اور افضل نہیں ہے، سنت نہیں ہے. آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، لہٰذا یہ عمل سنت ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے، اپنے ذہن و دماغ سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ سنت ہے یا افضل ہے یا بہتر ہے، بلکہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا صرف اور صرف جائز اور مباح قرار دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بربنائے ضرورت انگوٹھی پہنی ہے، چونکہ آپ نے جب عمراء، سلاطین اور بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سلاطین اور عمراء اور بادشاہ اس وقت تک خط قبول نہیں کرتے جب تک کہ خط پر کوئی مہر نہ لگی ہوئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور آپ نے اس کے نگینہ میں محمد الرسول اللہ کا کندہ کروایا. سب سے نیچے محمد، بیچ میں رسول، اوپر میں اللہ لکھا ہوا تھا. محمد رسول اللہ کا کندہ کروایا اور اس کے ذریعے سے آپ نے خطوط پر مہر لگوائی. پتہ چلا کہ یہ ضرورت کے تحت ہے، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی قاضی ہو، مفتی ہو اور وہ انگوٹھی کے ذریعے خطوط پر یا اپنے فتاوی پر مہر لگانا چاہے تو اس کے لیے اپنے نام کا کندہ کرا کر نگینہ میں بسا دینا، جڑ دینا اور اس کے ذریعے سے مہر لگانا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام حالتوں میں بلا ضرورت کے پہننا یہ نہ تو سنت ہے، نہ افضل ہے، نہ بہتر ہے، بلکہ اس کے پہننے کی گنجائش دے دی گئی ہے. کہاں پہننا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. رہی یہ بات سونے کی انگوٹھی یا دھات کی انگوٹھی، تبھی میں نے کہا کہ مرد کے لیے سونا پہننا مطلقاً حرام ہے. نہ تو سونے کی انگوٹھی جائز ہے، نہ سونے کی چین جائز ہے، نہ سونے کا کڑا جائز ہے، نہ سونے کی بالی جائز، کچھ بھی جائز نہیں. مرد کے لیے سونا استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے. اسی طریقہ سے دھات یعنی لوہے، تانبا، پیتل وغیرہ کی چیزوں کا استعمال کرنا بھی قطعاً درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امت مسلمہ کے فرزندوں کو سونے کے استعمال کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یاد رکھو، جو آدمی سونا استعمال کرے آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا، یعنی جنت میں سونے کے زیورات سے وہ محروم رہے گا. لہذا مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں اور کسی دھات کی انگوٹھی کا استعمال کرنا بھی قطعاً درست نہیں ہے. رہی یہ بات
کہ اگر کوئی مرد جواز پر عمل کرتے ہوئے انگوٹھی پہننا چاہے تو کتنی مقدار کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ یاد رکھیے علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ کہا کہ 1 مسقال چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ یہ مسقال قدیم زمانے کا پیمانہ ہے۔ آج کے زمانہ میں اگر ہم مسقال کو گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو کنورٹ کرنے کی بنا پر اس کا وزن ہوتا ہے 4 گرام 375 ملی گرام، یعنی 4.25 گرام۔ تو 4.25 گرام کی انگوٹھی چاندی کی بنوانا اور اس کو استعمال کرنا جائز اور مباح قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں 4.25 گرام کی کئی انگوٹھی بنا کر اپنی انگلیوں میں لگا لوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی انگوٹھی پہننا جائز ہے، چاہے وہ 4.25 گرام کی انگوٹھی ہو، چاہے 2 گرام کی انگوٹھی ہو یا 1 گرام کی انگوٹھی ہو۔ ایسا نہیں کہ 1 گرام کی انگوٹھی 4 بنوا لے، 4 انگلیوں میں لگا لے تو یہ استعمال کرنا درست ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ غلط خیال اپنے ذہن و دماغ سے آپ نکال دیجئے۔ لہذا ایک وقت میں ایک انگوٹھی کا استعمال کرنا جائز ہے اور اسی کے اختیار کرنے کا امت کو حکم دیا جا سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ چونکہ انگوٹھی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنے۔ دیکھیے انگوٹھی دونوں ہاتھ میں پہننا جائز ہے، بائیں ہاتھ میں بھی اور سیدھے ہاتھ میں پہننا بھی جائز ہے، لیکن سیدھے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا جائز ہے، بہتر ہے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں۔ رہی یہ بات کہ سیدھے ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی میں انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے، علماء نے اس کے پہننے سے منع فرمایا۔ البتہ یہ جو اخیر کی ایک چھوٹی انگلی اور اس کے بغل کی یہ انگلی، ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہا کہ نگینہ وغیرہ، تو یاد رکھیے انگوٹھی کے نگینہ میں ہر قسم کے پتھر کے جڑنے کی اجازت ہے۔ ہر قسم کا نگینہ اس میں بسا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے عقیق پتھر جڑ دیا جائے، عراقی پتھر جڑ دیا جائے، مصری پتھر جڑ دیا جائے، حجر یہود جڑ دیا جائے، کچھ بھی ہو، سونے کی میخ وغیرہ اس میں لگا دی جائے یا کوئی ہیرے وغیرہ کو جڑ دیا جائے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل میں انگوٹھی کا حلقہ جو ہوتا ہے اس کا اعتبار نگینے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ چونکہ کوئی بھی مرد زینت کے لیے انگوٹھی استعمال کر رہا ہے تو اب کیا کیا جائے نگینہ وغیرہ، تو چونکہ انگوٹھی کا مقصد ہے مہر لگانا اور اسی مقصد کے تحت قاضی اور مفتی اور دیگر ذمہ داران حضرات پہنا کرتے تھے، تو اب وہ نگینہ کو اندرونی ہتھیلی کی طرف کر لے، کیونکہ مرد کے لیے زینت کے تو استعمال کرنا نہیں بلکہ ضرورت کے طور پر ہے، اس لیے اس کے نگینہ کو ہتھیلی کی طرف کر لے، اوپر نمائش کے طور پر نہ کرے جس سے زینت سمجھ میں آئے۔ لہٰذا ایک مرد کے لیے ضرورت کے تحت چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے جس کی مقدار 4.25 گرام کے برابر ہے، 1 مسقال جس کو کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے 4.25 گرام کی انگوٹھی، ایک انگوٹھی پہننا درست ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا، دھات کی انگوٹھی پہننا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بالکل حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تعالی جوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔